بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت لقمان کے بارے میں مشہور ہے کہ ابتدا میں کسی امیر کے غلام تھے، نہایت بدصورت اور بد شکل تھے۔ امیر کے دوسرے غلاموں میں لقمان جیسا کوئی بھی نہ تھا، سبھی اچھی صورت شکل والے تھے۔ وہ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑایا کرتے، اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاد دیتے اور امیر سے بے جا شکایتیں کرتے، لیکن حضرت لقمان کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتے۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر انتہائی دانا اور عقل مند تھے۔ دانائی کی ایسی ایسی باتیں کہا کرتے کہ جو کوئی سنتا دانتوں تلے انگلی دبا لیتا۔ امیر کے پھلوں کے کئی باغ تھے۔ جب پھل پک جاتے تو لقمان بھی دوسرے غلاموں کے ساتھ پھل توڑنے جایا کرتے۔ بعض اوقات غلام جتنے بھی پھل جمع کرتے، زیادہ تر خود ہڑپ کر جاتے۔ ایک مرتبہ امیر نے پھلوں کا شمار کیا تو قیاس سے بہت کم نکلے۔ غلاموں سے پوچھا کہ پھل اتنے کم کیوں ہیں؟ انہوں نے لقمان کا نام لگا دیا کہ یہ غلام چوری چھپے پھل کھا جاتا ہے۔ امیر نے یہ بات سنی تو لقمان کو طلب کر کے خوب ڈانٹا اور بے حد سختی کی۔ آخر لقمان بول اٹھے اور کہنے لگے، اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی، خدا کے ہاں بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں ہے۔ اب مناسب یہ ہے کہ تو سب کا امتحان لے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب غلاموں کو گرم پانی پلا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف دوڑا دو۔ غلاموں کو حکم دو کہ ساتھ ساتھ دوڑ لگائیں۔ خدا نے چاہا تو سب بھید کھل جائے گا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ۔ امیر کو لقمان کی بات بہت پسند آئی۔ اس نے زبردستی سب غلاموں کو گرم پانی پلایا اور لقمان نے بھی پی لیا اور اپنا گھوڑا جنگلوں اور سبزہ زاروں میں خوب دوڑایا۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب غلام تھک ہار کر لمبے لمبے لیٹ گئے۔ ان کا جی متلایا اور جو جو کھایا پیا تھا سب قے کر کے اگل دیا۔ لقمان نے بھی قے کر دی، مگر اس کی قے صاف تھی، جبکہ باقی غلاموں کی قے میں سے کھائے گئے پھلوں کے ٹکڑے واضح نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر امیر کو لقمان کی سچائی کا یقین آ گیا، اس کو داد دی اور غلاموں کا سردار بنا دیا۔ دوستو، یہ سچ ہے کہ جب ایک شخص لقمان کی حکمت، یہ کرشمہ دکھا سکتی ہے تو پھر وہ ذات کہ جس نے لقمان جیسے کئی حکیم پیدا کیے، وہ بلا کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے میں کیوں کر کسی کا محتاج ہو سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں لقمان حکیم جیسی فہم و فراست عطا کرے، آمین۔